السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. حکمت نمبر 113. وقال علی علیہ السلام: لا مال اعود من العقل ولا وحدت اوحش من العجب ولا عقل كالتدبير ولا كرم كالتقوى ولا قرين كحسن الخلق ولا ميراث كالأدب ولا قائد كالتوفيق ولا تجارة كالعمل الصالح ولا ربح كالثواب ولا ورع كالوقوف عند الشبهة. یہی کافی ہے. کل انشاءاللہ اس کے بعد پڑھاؤں گی کہ مولا نے فرمایا لا مال نہیں ہے کوئی مال اور اعود فائدہ من العقل من سے عقل سے لا نہیں وحدت کا مطلب اکیلا رہنا تنہا رہنا اوحش وحشت ڈرنا من سے العجب تکبر مغرور غرور خودبینی ولا اور نہ عقل ہیں کا تدبیر کا مطلب جیسے تدبیر جیسے ٹھیک ہے تدبیر وہی تدبیر ہے اندیشہ ولا اور نہ کرم عزت اور کرم بزرگواری کا تقوی جیسے تقوی جیسا ولا اور نہیں ہے قرینہ ساتھی کا جیسے حسن نیک الخلق اخلاق ولا نہیں ہے میراث وراثت میں جو ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ کل جیسا ادب جیسا ولا نہیں ہے قائد ہمارے لیے رہنما اور قائد کا توفیق جیسے توفیق جیسے توفیق کا مطلب جو ہے نا وہ توفیق ہے جو ہر زبان میں ہے لیکن یہی ہے کہ جو خدا نے عطا کیا آپ کے لیے ایک راہ ہموار کیا یعنی مطلب راستہ کھول دیا اور آپ کے لیے رکاوٹیں ختم کیا اور توفیق دیا. ولا نہیں ہے تجارت کل جیسا عمل جیسا عمل صالح جیسا ولا نہیں ہے ربح کا ثواب کا مطلب ربح کا مطلب یہ ہے کہ نفع فائدہ مند ٹھیک ہے ولا ربح فائدہ مند اور نفع پہنچانے کے لیے ثواب جیسا نہیں ولا نہیں ہے ورع کل وقوف تقوی کل وقوف جو اسٹاپ کریں یعنی وہاں پہ توقف کریں ٹھہر جائیں عندہ قریب نزدیک شبہ کے نزدیک. یہاں تک پہ ہم پڑھ لیں گے. ایک دفعہ ترجمہ بتا دو. عقل لا مال اعود من العقل اور نہیں ہے ہمارے لیے فائدہ مند مال سود مند مال عقل کی طرح عقل جیسا مال عقل جیسی نعمت ہمارے پاس مال نہیں ہے. صرف یہی عقل ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے سب کچھ کر لیتا ہے. ولا وحدہ اوحش من العجب اکیلا رہنا کے لیے وحشتناک تنہائی وحشتناک سونسا انسان جو مطلب ایک جگہ پر انسان اکیلا ہی رہے اس میں وحشت ہو وحشت کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے متکبر اور مغرور انسان اکیلا ہی رہتا ہے. وہ اکیلا اور تنہائی میں وحشت کر لیتا ہے ان کے اپنے متکبر اور مغرور کی وجہ سے. اور کوئی عقل نہیں ہے سوائے تدبیر جیسا تدبیر یعنی اس کے اوپر سوچنا سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا اندیشیدن کہتے ہیں فارسی میں. اندیشیدن کے مطلب جو
آپ اس کے عاقبت کو دیکھتے ہیں. ایک عقل یہ ہے کہ آپ کوئی کام انجام دینا ہو تو اس سے پہلے آپ اس کے اینڈ تک دیکھتے ہیں کہ اس کام کا کیا فائدہ ہے. ولا کرم کا تقوی جیسا عزت، تقوی جیسی عزت، تقوی جیسا بزرگی کسی چیز میں نہیں ہے. جو عزت دینے کی چیز اگر ہمارے پاس ہو تو سوائے تقوی کچھ نہیں ہے. ولا قرین کا حسن الخلق، انسان کے ساتھی اور انسان کے ہمراہ دینے والا کچھ اور نہیں ہے سوائے اس کے خوش اخلاقی. اگر انسان خوش اخلاق ہو ان کے ساتھ پوری دنیا ہے. ولا میراث کل ادب، کوئی وراثت میں زمین اور یہ جو گھر وغیرہ رکھ لیتے ہیں یہ سارے ہمارے وراثت میں کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہے سوائے ادب. ادب ہے جو وراثت میں رکھے جائیں، کل قیامت کے دن بھی کام آئے گا. ولا قائد کا توفیق، اور نہیں ہمارے لیے کوئی رہنما توفیق جیسا کہ خدا توفیق کو دین میں ہی رکھا ہوا ہے. کہ کیونکہ کسی کو قرآن پڑھنے کے، کسی کو غریب دیکھنے کے لیے، انشاءاللہ وہ تشریح میں ہم پڑھ لیں گے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ہر چیز کے لیے توفیق چاہیے ہوتا ہے کہ ہر کسی کو نہیں دیتا، اللہ چن کے دیتا ہے. توفیق علم دین حاصل کرنا ہو جو بھی ہو. ولا تجارت کالعمل الصالح، اور عمل صالح جیسا کوئی تجارت نہیں ہے کہ جس میں فائدہ حاصل ہو. کہ آپ عمل صالح انجام دیں، آپ قیامت کے دن اس میں فائدہ اٹھائے گا اور اس تجارت میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہے. ولا ربح کا ثواب، فائدہ کسی اور چیز میں نہیں ہے کہ سوائے ثواب. کمائیں 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 آپ ثواب، اور جتنے کما کے رکھتے ہیں قیامت کے دن اسی میں آپ کے زیادہ فائدہ ہے. اور ولا ورع کالوقوف عند شبہہ، کہ سب سے زیادہ جو تقوی ہے وہ شبہ کے، جب شبہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو اس وقت آپ بالکل خاموش رہیں. اس میں زیادہ بہتر ہے کہ شبہ کے قریب انسان اسٹاپ ہی ہو جائیں، شبہ اور شک و شبہات سے دوری رہیں. اور مولا کائنات نے اس میں فرمایا کہ عقل انسان کے سب سے زیادہ اہم چیز ہے. عقل انسان کو تمام رکاوٹوں سے، تمام مشکلات سے وہ نکال دیتا ہے. تو آپ عقل کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کیجیے. عقل تب آپ کی مکمل ہو جائے گی آپ تدبیر سے کام لیں. عقل ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے، بہت فائدہ مند مال ہے جو قیامت کے لیے بھی کام آئے گا، دنیا کے لیے بھی کام آئے گا. اور کوئی بھی تنہائی کسی اور چیز میں نہیں ہے سوائے جو بالکل اکیلا رہیں. اور اکیلا میں وحشت ہے اس کے لیے. اکیلا وہ انسان رہے گا جو خود بینی ہے، متکبر ہے، بہت زیادہ مغرور ہے. وہ ایسے متکبر رہے گا کہ اکیلا رہے گا کیونکہ اپنے کردار کی وجہ سے، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میرے غرور کی وجہ سے، میرے تکبر کی وجہ سے میں اکیلا ہوں. یہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ اس نے عقل کھو بیٹھا ہے. واقعی ایک ترتیب کے لحاظ سے بھی بہترین کلام ہے مولا کا. اور کوئی بھی عقل مکمل نہیں ہے جب تک آپ تدبیر نہ کریں کہ کل میں کیا کروں، کیا کریں تو کیا ہو جائے گا. کام انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کو دیکھیں. یہ انسان ہے عاقل. اس کے فائدہ کو دیکھیں اور اس کے نقصان کو دیکھیں. یعنی کام انجام دینے سے پہلے اس کے نقصان کو اور فائدہ کو دیکھیں. اسی کو تدبیر کہا جاتا ہے. وہ انسان کامیاب ہے. شروع کرنے سے پہلے اس کام کے نتیجے کو دیکھیں. جنہوں نے جس کام کو آپ نے جس کام کو آپ شروع کرنے جا رہا ہے، جنہوں نے جس کام کو انجام دیا ہے اس کے لیے فائدہ ہو چکا ہے کہ نہیں، نقصان ہے کہ نہیں، اس کے لیے بھی تھوڑا سوچیں، آگے بڑھیں. تو پھر اس کو کہا جاتا ہے عقل. اور کوئی عزت، کسی انسان کی عزت مال میں، دولت میں، اولاد میں نہیں ہے سوائے تقوی. اگر انسان کے پاس تقوی ہو وہ سب کے پاس عزیز ہے. کیونکہ خدا نے فرمایا اے انسان، اے میرے بندگان، تم میرے پاس عزیز ہو جاؤ، میں تمہاری عزت، تمہاری محبت تمام انسانوں کے دلوں میں ڈالوں گا. یہ میں خود تم کو دوسروں کے درمیان عزیز کروا دوں گا. تقوی ہو انسان کی بھی سب کچھ ہے.
اور انسان کے بہترین ساتھی وہی ہے کہ انسان اگر خوش اخلاق ہو، واقعی آپ یقین کریں اگر انسان کے اخلاق ہو تو انسان کے اگر ساتھ دینے والا بھی اپنے رشتہ دار کی کمی یا اولاد نہیں یا کچھ اس طرح کے، اس کے اخلاق کی وجہ سے کوئی بیٹا بنتا ہے، کوئی بیٹی بنتی ہے، کوئی رشتہ بن کے، بہن بن کے، بھائی بن کے ان کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، بہترین ساتھی ان کی اخلاق کی وجہ سے ان کو ملتی ہے۔ اور کوئی بھی میراث جو مال رکھیں یا آپ کوئی جو بھی گھر بنا کے رکھیں، کوئی اور میراث بہترین نہیں ہے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں سوائے ادب، کہ ادب انسان کے بہترین میراث ہے، کہ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ اس انسان کو دیکھو کہ اس کا ادب دیکھیں، پھر یہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر بھی کہتا ہے ہاں وہ بہت با ادب تھے، بہت، یہ عزت بھی اسی میں ہے۔ اور کوئی توفیق نہیں ہے کہ کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی قائد نہیں ہے ہمارے لیے توفیق جیسا۔ توفیق آپ کو راستہ دکھاتے ہیں، توفیق آپ کو خدا تک پہنچاتا ہے، توفیق آپ کو نیک عمل کی طرف ہدایت کر لیتا ہے۔ کہ توفیق یہ ہے کہ کسی کو خدا توفیق دیتا ہے چن کر کہ کسی غریب کی مدد کریں، کسی یتیم بچوں کی مدد کریں، کسی بے گھر کو گھر بنا کے دیں، کسی بے اولاد کی مدد کیجیں، اور کسی مدرسے کی مدد کریں، کوئی امام بارگاہ کی مدد کر دیں، کسی یا توفیق کوئی بعض انسان کو یوں چنتا ہے اللہ تعالیٰ کہ خدا ایسے چنتا ہے کہ وہ علم حاصل کریں، عبادت حاصل کریں اور عبادت کریں اور علم حاصل کریں، اور وہ مطلب زیارت پہ جاتے ہیں۔ توفیق ہے یہ سارا، مخصوصاً علم دین ملنا، یا یہی نہج البلاغہ مجھے خدا نے پڑھانے کے توفیق دیا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، آپ لوگوں کو پڑھنے کے توفیق دیا۔ یہ کوئی معمولی توفیق نہیں ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتا، ہر کسی کو نہیں چنتا، بس شکر کریں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ۔ اور کوئی کسی تجارت میں بھی فائدہ نہیں ہے سوائے عمل صالح کے۔ قیامت کے دن آپ جتنے بھی عمل صالح انجام دیں گے وہی تجارت میں آپ کو فائدہ آئے گا۔ اور ثواب کے لحاظ سے بھی یہی ہے کہ ثواب جیسا فائدہ مند چیز، فائدہ مند شے ثواب جیسی نہیں ہے، کہ آپ جتنے بھی ہو سکیں کبھی روزہ مستحبات روزہ رکھ کے، کبھی جو ابھی ماہ رجب کا مہینہ پہلا تاریخ کل ہے، پرسوں ہے، تو اس میں روزہ رکھنا، نماز شب پڑھنا، نماز جعفر تیار پڑھنا، ثواب جتنے ہو سکیں حاصل کریں۔ قیامت کے دن اس سے زیادہ فائدہ مند کوئی اور چیز نہیں ہوگی، اور نہ فائدہ اور کسی چیز میں نہیں ہے مگر ان کے آپ تقویٰ کسی اور چیز میں نہیں ہے مگر آپ جب شبہ پیش آتا ہے، جب شک و شبہ پیش آتا ہے، آپ ادھر اسٹاپ ہو جائیں، وہاں پہ بحث و گفتگو زیادہ نہ کریں۔ اگر ہاں سامنے والے سننے والے ہیں، سمجھدار ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بحث و گفتگو کرنا فضول ہے۔ آپ کے پاس اسٹرانگ دلیل ہے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن شک شبہ کی طرح نہیں پڑنا۔ یہ شبہ کا مطلب یہ وہ نہیں ہے جو میں نے ابھی کہا، اصلی اس شبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مال کے بنا پر، جیسے آپ کے پاس گندم ہے، جو ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ آپ کو شبہ ہے کہ کوئی حرام چیز اس میں ملا ہوا نہ ہو، اس سے دور رہیں، اسٹاپ کریں، اس کو نہ لیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اس طرح کی چیز شبہ اس میں شامل ہو، شک شامل ہو، اس سے دور رہیں، اس میں آپ کے فائدہ ہے۔ اور کوئی جیسے کہ آپ ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 80% پتہ ہے کہ یہ ہاتھ دھو کے نہیں دیتے، کہ ظاہری سی بات ہے یہ تو ہونے والی نہیں ہے پاکستان میں، تو یا گوشت میں کوئی شبہ ہے کہ حلال کرتے یا نہیں، شبہ والا کھانا نہیں کھانا، بہتر ہے ہوٹل سے جو بھی کھانا منگوائے سبزی والا منگوائے، مگر ان کے آپ کو یقین ہے کہ یہ حلال کے طور پر ذبح کر لیتے ہیں حیوانات کو، تب یہ گوشت حلال ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مولا کے ان فرمائشوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔